بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ ہماری گفتگو کا موضوع جو تھا وہ ادلہ مانعین کے بارے میں تھا۔ کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر عموم آ جائے تو اس کے مخصص کو تلاش کیے بغیر ہم اس عموم پر عمل نہیں کر سکتے، اور ضروری ہے مخصص کی تلاش کی جائے۔ ان کی کچھ ادلہ ذکر کی گئی، ان میں سے 5ویں دلیل کی طرف صاحب کتاب اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ان غایت دلیل المجوز هو اصالۃ عدم التخصیص وهو موہون بامور۔ فرماتے ہیں کہ جو اس بات کے قائلین ہیں کہ عموم پر تفحص کے بغیر عمل کر سکتے ہیں، ان مجوزین کی جو دلیل ہے وہ اصالت عدم تخصیص جاری کرتے ہیں۔ مثلا اکرم العلماء مولا کی طرف سے وارد ہوا تو جو کہتے ہیں کہ ہم عموم پر عمل کر سکتے ہیں، وہ یہ اصالت جاری کرتے ہیں، اصالت عدم، یعنی اصل یہ ہے کہ اس عموم کا کوئی مخصص نہیں ہے، لہذا ہم عمل کر لیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس اصالت عدم تخصیص کو ہم یہاں پر ثابت کریں گے کہ یہ اصالت عدم تخصیص جو ہے وہ جاری نہیں ہوگی، اور جب اصالت عدم تخصیص جاری نہیں ہو سکے گی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم عموم پر جو ہے وہ تفحص کے بغیر عمل نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ اس اصالت عدم تخصیص کو 4 طریقوں سے جو ہے رد کیا ہے۔ اس کو ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ احدھا، ان امور میں سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ما ان بعض بزرگان کی طرف سے ان حجیت مثل هذه الاصول اللفظیہ، کہتے ہیں یہ جو اصول لفظیہ ہیں جن میں سے یہ اصالت عدم تخصیص بھی ہے، ان کا حجت ہونا موقوفۃ علی الظن الشخصی بہا، یہ حجت تب ہیں جب ہمیں ان کے بارے میں ایک گمان شخصی ہو۔ یعنی مثلا کوئی اصالت عموم مثلا جب آتی ہے، اکرم العلماء ایک عمومی خطاب ہے، تو کہتے ہیں کہ اصالت عدم تخصیص وہاں جاری ہوگی جب انسان کو گمان ہو جائے کہ بھئی یہاں کوئی مخصص نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ظن شخصی ہے، ہمیں تو اس کا جو ہے وہ گمان نہیں ہوتا عدم تخصیص کا، لہٰذا اس کو ہم بطور کلی نہیں لے سکتے، یہ ظن شخصی پر موقوف ہے، لہٰذا یہاں جو ہے وہ ہم اس کو عمومی طور پر لے لیں، یہ درست نہیں ہے۔ پس لہٰذا عدم تخصیص جو ہے وہ ظن شخصی سے مربوط ہے۔ اس کا جواب جو دیا گیا ہے، والجواب عنہ ان ذلک خلاف ما علیہ المحققون، کہتے ہیں یہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ اصالت عدم تخصیص جو ہے ظن شخصی پر موقوف ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاً یہ آپ جو ہے بات خلاف ہے اس چیز پر جو محققین ہیں، یعنی تقریباً سب محققین نے یہی کہا ہے کہ یہ اصول لفظیہ ظن شخصی پر موقوف نہیں ہے، لأن سیرۃ العقلاء علی اجراء هذه الاصول، کہتے ہیں سیرہ عقلاء یہی ہے کہ ان اصول لفظیہ کو وہ جاری کرتے ہیں من دون ملاحظۃ ظن شخصی بہا، اس میں ظن شخصی کا کوئی بھی جو ہے وہ ملاحظہ نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو گمان ہو کہ مثلا اصالت عدم تخصیص تو پھر حجت ہو نا۔ اصلاً وَلِأَنَّ اشتراط الظن الشخصی بہا یوہن حجیتہا بطاعۃ لعدم حصولہ غالباً۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ظن شخصی کو شرط قرار دینا یہ اصول لفظیہ کی حجیت کو ضعیف کرنے کی مانند ہے، کیونکہ ظن شخصی اکثر و بیشتر جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا،
تو لہٰذا ظن نوعی مہم ہوتا ہے، اور ظن نوعی کی صورت میں ان کی حجیت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، پس آپ اس کو ظن شخصی پر جو ہے وہ اس سے مربوط نہ کریں۔ دوسری جو دلیل اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں اصالت عدم تخصیص جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ثانیہ من بعضهم ان حجیت الاصول اللفظیہ انما هي للمشافہین بالاخبار وشبہہم وہم اصحاب المعصومین علیہم السلام۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو اصول لفظیہ ہے جن میں سے ایک اصالت تخصیص بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کی حجیت جو ہے وہ فقط ان کے لیے ہے جو ائمہ کے زمانے میں تھے، یعنی مشافہین بالاخبار تھے جن کے سامنے جو ہے وہ روایات تھیں، اور اس طرح کے ساتھ ان کے جو بالکل نزدیک زمانے تھے، اور وہم اصحاب المعصومین، اور یہ وہی اصحاب معصومین ہیں، تو یہ اصول لفظیہ ان کے لیے حجت ہے، وہ جو ہے وہ بغیر مخصص کے عمل کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا نَحْنُ الَّذِينَ لَمْ نُشَافِهِ بِهَا، لیکن ہم جو ان کے بعد والے زمانے میں ہیں اور ہم اخبار کے سامنے نہیں ہیں، تو لَمْ نَكُنْ مَعْنِينَ فَلَا، تو ہم جو ہیں وہ مراد نہیں ہیں۔ جب ہم مراد نہیں ہیں تو فلا یعنی ہم یہ اصالت عدم تخصیص کو جاری نہیں کر سکتے، ہمیں جو ہے وہ تفحص جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کا جواب صاحب کتاب یہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دوسرے جو زمانوں یا بعد والے زمانے والے ہیں وہ مراد نہیں ہیں، ہم بھی جو ہے وہ مراد ہیں۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ والجواب عنہ ان حث الائمہ الاطہار علیہم السلام للشیعہ علی الاخذ باخبارہم، خود ائمہ نے جو ہے وہ تشویق دلائی ہے اور زور دیا ہے اپنے شیعیان کو کہ بھئی یہ جو ہماری روایات ہیں ان کو آپ لیں، والتمسک بالعمل بہا، اور ان پر عمل کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایات جو تھیں وہ فقط اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، تو لہذا یہ خود ان کا تشویق دلانا یدل علی اننا معنیون بتلک الاحادیث المرویۃ عنہم فی الاحکام، تو یہ دلالت کرتی ہے کہ ان احادیث جو کہ ان سے مروی ہیں، روایت کی گئی ہیں احکام میں، ہم میں بھی شامل ہیں، ہم بھی ان میں سے مراد ہیں۔ اگر مثلا اس زمانے میں امام نے کسی صحابی کو کہا کہ اس مسئلے میں تمہیں مثلا وضو کرنا چاہیے، یا اس نے سوال کیا غسل کے بارے میں، امام نے جواب دیا ہو کہ تمہیں یہاں کرنا چاہیے، تو وہ اس میں ہم بھی مراد ہیں، اور ان موارد میں ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے۔ فَإِذَنْ الْأُصُولُ اللَّفْظِيَّةُ إِذَنْ جَارِيَةً فِي حَقِّنَا، بس اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اصول لفظیہ جو ہے وہ جاریۃ فی حقنا، ہمارے حق میں بھی جاری ہیں، کما کانت جاریۃ فی حقہم، جس طرح اس زمانے کے اصحاب جو تھے ان کے حق میں بھی یہ اصول لفظیہ حجت ہے، ہمارے حق میں بھی حجت ہیں۔ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ اصول لفظیہ ہمارے حق میں حجت نہیں ہے؟ وسیرۃ العقلاء علی ذالک ایضاً، اور عقلاء کی جو روش اور سیرت ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ ان کے حق میں جو ہے وہ اصول لفظیہ اپنے حق میں جاری جانتے تھے۔ وہی مستند حجیت هذه الاصول اللفظیہ، اور یہ سیر عقلاء جو ہے اصول لفظیہ کی حجت میں ایک دلیل ہے، تو لہذا سیر عقلاء یہی ہے کہ وہ اصول لفظیہ کو جاری سمجھتے ہیں اپنے حق میں بھی۔ آپ کی یہ بات کہ اصول لفظیہ ہمارے حق میں حجت نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ثالثھا جو ہے وہ اس بات سے مربوط ہے کہ جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اصالت عدم تخصیص جو ہے وہ جاری نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ لے رہے ہیں کہ ہم تفحص کرنا چاہیں، تو اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ ان حصول العلم الاجمالی بوجود مخصصات کثیرۃ فی الشرعیۃ للعمومات، کہتے ہیں کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ شریعت میں جتنے بھی عمومات ذکر ہوئے ہیں ان کے مخصصات بھی موجود ہیں، کیونکہ جب بھی ایک عام آتا ہے، ایک عموم ذکر ہوتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ بہت سارے مخصصات بھی ہیں۔ یہ ہمیں علماً اجمالی ہے، یعنی تفصیلی تو نہیں جانتے کہ کون کون سے ہیں، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے
کہ ان کے جو ہے وہ مخصصات بھی ہیں۔ یہ علم اجمالی ہونا یوجب عدم اجرائے اصالت عدم تخصیص، یہ باعث بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اصالت عدم تخصیص کو جاری نہیں کر سکتے۔ جب اصالت عدم تخصیص جاری نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخصص کا اندیشہ ہے، اور جب مخصص کا اندیشہ ہے تو پھر اس کے بارے میں تفحص کرنا بھی ضروری ہوگا، بس ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ عام پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح انہوں نے اس مسئلے کو ثابت کرنا چاہا۔ تو اس کا جواب صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں کہ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ علم اجمالی جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ باقی نہیں رہتا۔ اگر علم اجمالی آخر تک باقی ہوتا تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ علم اجمالی جو ہے وہ منحل ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ والجواب عنہ ان ذلك العلم الاجمالی منحل الى العلم التفصیلی بالمخصصات المعلومۃ كالمتصلة والمشهورة والموجودة بین ایدی الفقہاء احیانا۔ کہتے ہیں یہ جو علم اجمالی ہے کہ بھئی مخصصات جو ہے وہ موجود ہیں، تو یہ علم اجمالی جب مخصصات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے ہیں، اس کے بعد منحل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو علم اجمالی ہے منحل ہو جاتا ہے علم تفصیلی میں، کہ مثلا پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ تو مشخص ہے کہ سارے مخصصات تو مبہم نہیں ہیں، کچھ تو بالآخر بہت سارے مخصصات جو ہے وہ معلوم ہیں، مثلا جس طرح مخصصہ متصلہ ہو وہ تو خود عام کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، وہاں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا مخصص ہے۔ یا بعض مخصصات منفصلہ جو ہوتے ہیں وہ مشہور ہیں اور روایات میں ذکر ہے، یا جو ہمارے فقہاء نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھئی اس عام کا اس عموم کا یہ مخصص ہے، تو تقریباً جو ہے وہ مثلاً اکثر و بیشتر مخصصات جو ہے ان کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو تھوڑے بچے احتمالات ہوتے ہیں، ہماری بات وہاں پر ہے، تو لہذا وہاں پر یہ علم اجمالی باقی بالکل ہی کم ہو جاتا ہے، یا یوں سمجھے کہ منحل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ سارے مخصصات کا پتہ چل جائے گا، والباقی فالشک فیہ بدوی، جو باقی احتمال ہے کہ اور بھی ممکن ہے مخصصات ہو، تو ان میں یہ شک جو ہے وہ بدوی ہو جاتا ہے، ابتدائی ہو جاتا ہے، اور وہاں جو ہے فاصالت عدم ہی ثابتۃ ظاہراً، وہاں پر جو ہے وہ اصالت عدم تخصیص جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ جب تخصیص نہیں ہے تو ہم عموم پر جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک جو ہے ان قیل کے ذریعے اعتراض کی طرف اشارہ ہے۔ ان قیل انہ مع خروج تلک المخصصات المعلومۃ تفصیلا فإن العلم الاجمالی بوجود بعض مخصصات لبعض عمومات باق اذن۔ کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مخصصات معلومہ، یعنی جن کا پتہ ہے کہ یہ مخصصات ہیں، تفصیلاً ہمیں علم ہے، تو ان مخصصات کے بعد یعنی خارج ہونے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں ہمیں علم اجمالی ہے، پھر بھی کہتے ہیں علم اجمالی جو ہے وہ موجود ہے کہ ممکن ہے اس عمومات کے دوسرے مخصصات ہوں، تو یہ علم جو ہے یہ باقن ایزن علم اجمالی پھر بھی یہاں پر باقی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ علم اجمالی ختم ہو گیا، جب علم اجمالی ہے تو ہم اصالت عدم تخصیص جاری نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب صاحب کتاب اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ قلنا ان هذا المقدار ربما يكون من باب الشبهة الغیر المحصورة التي لا يجب التجنب عن بعض اطرافها۔ کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اب بھی علم اجمالی ہے، تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اس کا کوئی ہم جو ہے علاج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ مثلا علم اجمالی کی اتنی مقدار تو شبہ غیر محصورہ میں بھی ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ سب بزرگان نے کہا ہے کہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ آپ اجتناب کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں علم اجمالی جو شبہ غیر محصورہ ہو، مثلا پتہ ہو کہ یہ 1000 بکریوں میں سے ایک بکری جو ہے وہ مثلا
حرام کی ہے یا چوری ہوئی ہے، تو وہاں یہ تو نہیں ہے کہ آپ جس بکری پہ نگاہ کریں پھر کہیں کہ یہ بھی چوری کی ہوگی، یہ بھی چوری کی ہوگی، اس پہ پھر عمل نہ کریں نا۔ شبہ غیر محصورہ میں جو ہے وہ اجتناب ضروری نہیں ہوتا۔ دوسری بات علی ان مثل حالت العلم الاجمالی، اور اس طرح کا علم اجمالی کے اکثر مخصصات نکل گئے ہیں، پھر بھی تھوڑا سا علم اجمالی ہے، تو لو کان منجزن، اگر یہ منجز ہوتا پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا، لکان سبب توہین اصل حجیت العمومات، تو پھر تو حجیت عمومات جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گی۔ بھئی عمومات پھر کہاں حجت، اس کے پھر کہاں ہم جاری کریں گے؟ والمفروض تسلیم حجیتہا، سب نے کہا ہے کہ عمومات جو ہے وہ حجت ہیں، لہٰذا جہاں تھوڑا علم ابھی علم اجمالی باقی ہوتا ہے تو وہ کوئی ضرر نہیں دے گا۔ چوتھی جو ہے وہ دلیل اس بات کی کہ بھئی ہم اصالت عدم تخصیص جاری نہیں کر سکتے، ورابعها شیاع تخصیص، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی تخصیص جو ہے وہ مشہور ہے، حتی قیل ما من عام الا وقد خص، مثلا ایک ضرب المثل ہے کہ جہاں بھی عام ہوتا ہے اس میں اس کا مخصص بھی ہوتا ہے، فصار احتمال التخصیص مساویا لاحتمال عدمہ، تو جہاں احتمال تخصیص ہے تو احتمال عدم تخصیص یہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں، فلا ترجیح الا بعد الفحص، لہٰذا ہم جو ہے اصالت تخصیص اور اصالت عدم تخصیص میں سے کسی کو ترجیح نہیں دیں گے، مگر یہ کہ ضروری ہمیں فحص کرنا چاہیے، اگر مخصص ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم اصالت عموم پر جاری کریں گے، لہٰذا ڈائریکٹ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں احتمال جو ہیں وہ مساوی ہیں۔ اس کا صاحب کتاب جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آپ ضرب المثل کی بات کرتے ہیں، اولاً تو اس کو کس نے کہا ہے؟ والجواب انہ لم نعرف قائل هذا المثل حتى نعرف قیمتہ وصحتہ، کہتے ہیں یہ جو ضرب المثل ہے ہم اس کے بولنے والے کو نہیں جانتے تاکہ ہم کہیں کہ یہ کس نے کہا ہے، یعنی یہ ایک ضرب المثل جو ہے وہ مشہور و معروف نہیں ہے، ضعیف ہے۔ وعلی تقدیر صحت، اگر ہم فرض کریں کہ یہ ضرب المثل ٹھیک بھی ہو، فہو توہین لحجیت العمومات اجمع والمفروض تسلیم حجیتہا، اگر ہم اس ضرب المثل کو قبول کر لیں تو یہ پھر حجیت عمومات کی تضعیف ہے، اور ہمارا فرض یہ ہے کہ عمومات حجت رکھتے ہیں، لہذا اس ضرب المثل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ثانیاً ثم ان اصالت عدم تخصیص ما ہے الا عبارت اخرى عن اصالت الحقیقت و اصالت عدم القرینہ علی المجازیہ، کہتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی اصالت عدم تخصیص جاری کریں گے اور عموم پر جو ہے وہ بغیر تفحص کے عمل کر سکتے ہیں، تو اصالت عدم تخصیص کی دوسری معنی میں یوں کہیں کہ اصالت حقیقت ہے، اور اصالت عدم قرینہ بر مجاز ہے، اور یہ ایسے اصول لفظیہ ہیں جن کو اکثر کہتے ہیں کہ جاری کر سکتے ہیں، لأن اکثر قائلون بمجازیت التخصیص وہما لا اشکال لأحد ظاہرا فی جریانہما والاعتداد بہما قبل الفحص، کیونکہ اکثر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تخصیص جو ہے وہ مجاز ہے، لہٰذا اصالت عدم تخصیص جو ہے وہ درواقع اصالت حقیقت ہے، اصالت عدم قرینہ ہے، اور یہ دونوں اصالتیں ایسی ہیں کہ کسی نے ان کے جاری ہونے میں اشکال نہیں کیا، اور سب کہتے ہیں کہ آپ تفحص کے بغیر، تفحص سے پہلے بھی جو ہے ان کو جاری کر سکتے ہیں۔ تو جب سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم جو کہتے ہیں کہ اصالت عدم تخصیص، تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ گویا کہ ہم اصالت حقیقت جاری کر رہے ہیں۔ جب مولا کہتا ہے اکرم العلماء، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ علماء جو ہے وہ سب سارے مراد ہیں، اب یہاں پہ تفحص کرنا ضروری نہیں ہے، اور ہم اصالت عموم کو جاری کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے تقریباً یہاں تک جو تھی وہ مانعین کی ادلہ اور ان کے جوابات تھے۔ اب آئندہ انشاءاللہ جو ہے وہ ان کا نظریہ بیان ہوگا جو کہتے ہیں کہ ہم اصالت عموم پر جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اگلے جلسے میں مطرح کریں گے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔